لیکن دیکھو یہ صنعت تو ہے اس کے پاس، لیکن اس میں بدلنے کا اختیار نہیں ہے اس کو. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ فن ہے اس کے پاس، لیکن اس میں تبدیلی کرنا، کچھ گھٹانا بڑھانا اس مکھے کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا بس وہی بنا سکتی ہے، مربع مثلث وغیرہ نہیں بنا سکتی. اسی طرح تار عنکبوت بے نظیر صنعت ہے. تار عنکبوت سمجھے نا، مکڑی کا جھالا نہیں ہوتا ہے، مکڑی کا جھالا. اگر آپ بھی کبھی موقع ملا ہو کہ وہ مکھی کا کیسے شکار کرتی ہے، پتہ ہے اپنے تھوک سے وہ جھالا بنا کر اس کو لپیٹ لیتی ہے، پھر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی، پھر راستے سے اس کو کھینچ لیتی ہے. اچھا یہ جھالا اس کا گھر ہے یہ، لیکن گھر کے لحاظ سے کتنا کمزور ترین ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ ذرا سا اس کو یوں کرو تو ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، پھونک مارو زور سے تو بھی اڑ جائے گا. کتنا کمزور ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن دیکھو اللہ کا کرشمہ دیکھو. رسول اللہ ہجرت کے موقع پر غار میں جب گئے نا تو کس نے حفاظت کی تھی؟ مکڑی کو حکم ہوا نا، کیسا جھالا بون دیا. اب وہ وہاں سے نکلے اور وہیں کھڑے ہو کے ڈسکس کر رہے اور اندر سن رہے ہو. یہ کہہ رہے کہ یہ مکڑی اتنے جھالے، یہاں کون انسان جا سکتا ہے؟ یہاں کوئی نہیں گیا ہوگا، چلو کسی اور جگہ دیکھیں. تو آپ دیکھو کہ کہنے کو کمزور ترین گھر، لیکن خدا جب چاہے تو اس سے قلعے کا کام لے. فکر کرنے کی کوشش کرو، دیکھو فکر کرنے کی. بکری کا جھالا کوئی طاقت رکھتا ہے، لیکن رسول کی حفاظت کرنا تھی تو قلعے کا کام دیا نہیں ہے. یہ بہت سوچنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے آیت پڑھی تھی آپ کے گھر میں کہ رحمان خالق کے خلاف کون سا لشکر تیری مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ سورہ ملک کی آیت ہے. اب سوچ کے دیکھو، یعنی وہ جو چاہے نا پسترین سے اعلیٰ ترین کام لے سکتا ہے. وہ خالق ہے، خلق اس نے کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح تار عنکبوت بے نظیر صنعت ہے، مگر اس کی شکل بدلنا اس کے امکان میں نہیں ہے. لیکن انسانی علم، اس کا کام ہے معلومات سے مجہولات کا پتہ لگانا. یہ اپنے علم میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے. انسان کا یہ کمال ہے. عقل بھی تو یہ وہ قوت ہے کہ ایک چیز کا اس کو پتہ چل گیا، پھر تھیوری خود بناتا ہے اس پہ سے، ایک سے دوسری، دوسرے سے تیسری، اور یوں اپنے علم کو پھیلاتا رہتا ہے. آپ اس کو دیکھنا ہو، یہ سامنے ایک چیز پڑی ہے. 50 سال پہلے کوئی پاکستان میں سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی کوئی آلہ ہوتا ہوگا دنیا میں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ اتنا سا کام کر رہا ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ 50 سال پہلے ہم اس کا تصور کر سکتے تھے؟ یہ انسان کی ترقی کیسے ہوئی؟ تھیوری پہ تھیوری بناتا گیا، اس پہ آگے چلتا گیا، اور اپنے کامیابی کرتے 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 کب پہنچ گیا. اگر اسی انداز سے اسلام کی دی ہوئی معلومات پہ مسلمان اگر کامزن ہوتا، پتہ ہے خدا نے کیا وعدہ کیا؟ بولے پوری کائنات تمہارے قدموں کے نیچے ہوتی. تو آج تو مسلمان بھیک مانگ رہا ہے یہودیوں سے، ہے یا نہیں ایسا؟ تمام مسلمانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، خالی پاکستان کے نہیں. ہم لوگ اس کی زیر دست ہے. کیوں؟ ہم نے اپنا علم چھوڑ دیا اور اس کی ترقی کے پیچھے بھاگے. اپنا بھول گیا ہم نے سب کچھ دیا ہے مذہب میں، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اچھا، عمل کی منزل میں انسان کی خالص صفت یہ ہے کہ حیوان کے افعال بتقاضائے طبیعت ہوتے ہیں. اس کو اب بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی آرام کرتا ہے، حیوان بھی تفریح کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا محرک کیا ہوتا ہے؟ طبیعت. اس کی طبیعت نے چاہا کہ بھوک لگی ہے تو اس کی غضب جو ہے اس کو اٹھا کے چل غذا تلاش کر. اب وہ ڈھونڈتا ہے جہاں سے بھی مل جائے، وہ جیسے بھی مل جائے. جب کھا لیا تو آرام سے بیٹھ گیا. آپ سمجھ رہے نا؟ اگر ایک انسان ہوتے ہوئے طبیعت کے تقاضے پہ قدم اٹھاتا ہے، طبیعت کا تقاضا سمجھے، بھوک لگنا فطری چیز ہے. بھوک انسان نہیں لگاتا، لگتی ہے نا. نیند آتی ہے، انسان تھک جاتا ہے تو نیند خود بخود آتی ہے، نیند بلانی نہیں پڑتی ہے. اچھا، اور چکرا ہے ایک آدمی کا نہیں سوتا ہوں میں، تو صاحب کتنے گھنٹے
یہ ٹکر لے گا طبیعت سے، ایک رات جھاگ لے گا، 2 رات جھاگ لے گا، پھر آخر بیمار ہو کے سو جائے گا کہ نہیں؟ ٹکر لے سکتا ہے طبیعت کے قانون سے؟ نہیں لے سکتا، مجبور ہے انسان۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جانور طبیعت کے تقاضے پر ہی چلتا ہے، انسان کو پروردگار نے عقل دی ہے کہ طبیعت کے تقاضے کو عقل کی روشنی میں پورا کرنا، ورنہ تو جانور ہے۔ مثلا بھوک لگی تو جہاں سے جو ہاتھ لگا کھا لیا، تو کیا مذہب میں جائز ہے؟ اب چھوٹی سی بات دیکھ لو احکام کے لحاظ سے، مثلا بکرے کا گوشت جو ہے وہ جائز ہے انسان کے لیے، ہے نا؟ لیکن اگر یہ جو ذبح کرنے کے احکام ہیں اس سے خلاف اگر اس کو کاٹ دیا ہو تو کیا پھر مسلمان کے لیے جائز رہے گا؟ جائز ناجائز ہو گیا، حالانکہ بکرے کا گوشت جائز ہے۔ اچھا، اور جو بکری کے ذبح کرنے کے قانون ہے اس طرح سے اگر ایک سور کو کاٹ لے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ کہے گا میں نے ساری چیزیں ٹھیک تھی، قبلہ رخ سلایا تھا، پہلے اس کو پانی پلایا تھا، لیکن کم بخت وہ خود نجیس ہے۔ بکرا جو ہے وہ پروردگار نے جائز قرار دیا لیکن شرط کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہو کہ انسان کے لیے پابندی اور پہرے کس پر ہے؟ فکر ہے، ایسا کیا تھا یا نہیں، ایسا کیا یا نہیں۔ کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے، انسان کے اور جانور کے کھانے میں کیا ہے؟ طبیعت کے تقاضے کو سمجھنا ہے۔ انسان کو بھوک لگی، بھوک فطری چیز ہے، بھئی کھانا ہے تو جو کھانے کی غذا ہے طیب ہے طاہر ہے وہ کھائے، لیکن انسان سوچے کہ نہیں صاحب بھوک تو نہیں ہے، لیکن وہ سپر ہائی وے پہ جو پیٹرول پمپ ہے نا اس کی کڑھائی کو صاحب کیا کہنا بڑی مزیدار ہے، وہاں چل کے کھائیں گے۔ لوگ عیاشی کرتے ہیں نا، جس کی اجازت نہیں یہ معاف کرنا، یہ پھر حیوانیت ہو گئی، طبیعت کے تقاضے کی پیروی ہو گئی۔ کھایا کیا کھایا؟ جو دل چاہا، جہاں دل چاہا وہاں جا کے کھایا، اس کی اجازت مذہب میں نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہلاکت ہے۔ بھوک فطری چیزیں کھاؤ، مذہب منع نہیں کرتا ہے، سمجھ گئے؟ لباس پہننے کی چیز ہے، لیکن ہر ایک چیز کے اندر کا معتدل رہنا، نہ ضرورت سے نیچے گرنا اور نہ حد سے زیادہ بڑھنا۔ ایسا کرنا انسان کی عقل کی شرافت کا ظہور ہے، کر رہا ہے یا نہیں اس سے پہچانا جاتا ہے انسان۔ تو اصل انسانیت کیا ہوئی؟ یہ جملہ ایک ذہن میں رکھیے، عمل کی منزل میں انسان کی خاص صفت یہ ہے کہ حیوان کے افعال بتقاضائے طبیعت ہوتے ہیں۔ جو انسان طبیعت کے تقاضے میں کرتا ہے، کیا کھانا، کیا پینا، کیسے سونا، گھر کیسے بناؤں، گاڑی کیسے لوں، کہاں جا کے رہوں، تو پھر اس کے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ساری فکر ہونی چاہیے انسانیت کی بنیاد پہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر تو ہر کام اس کا صحیح ہے۔ اچھا، اس سے بحث نہیں کہ با محل ہے یا بے محل، مگر انسان میں سوجھ بوجھ، حق اور ناحق کا امتیاز، صحیح اور غلط میں امتیاز کی قوت ہے، اور اسی اعتبار سے مختلف افراد کی انسانیت کے مدارج قائم ہوتا ہے۔ ایک انسان میں کس حد تک انسانیت ہے وہ اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کے فیصلے کیسے ہیں۔ مثلا ارد گرد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈھنگ کا ایک مکان بھی نہیں بنا سکے، مثلا گارے کے مکان میں یا جھونپڑوں میں رہتے ہیں، اور اسی جگہ پہ ایک نے عالی شان محل کھڑا کیا ہوا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں یہ صحیح چیز نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اصل پھر ہم بہت آگے نکل جائیں گے، ایسا انسان کر کیوں رہا ہے؟ اس کی توحید درست نہیں ہے، مسئلہ یہاں توحید درست نہیں ہے۔ قرآن نے تعلیم دی اور رسول اللہ کی جو تحریک چلی نا ابتدائی تقریباً 3.5 سال، وہ مسلسل یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ لا جو ہے نا یہ بہت بھاری تھا، جو کچھ یہاں ہے، جو کچھ یہاں ہے وہ سب کو توڑ گیا۔ جب لا تسلیم ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے طاقت سوائے اللہ کی ذات کے، تو پھر میرا اور اس کا اور اس کا اور اس کا خالق وہی ہے، جو میرا لباس ہے وہی ان کا ہونا چاہیے، جو میں کھاتا ہوں وہ ان کو کھانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں سمجھ میں آئے گی، ایک ضرورت میں محمد کوفے کی بازار میں
حضرت علی کے ساتھ وہ کمبر ساتھ تھے، مارکیٹ سے گزر ہوا تو فروٹ والا بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھ کے محبت نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ سیب تھے. کہا یہ بہترین غذا ہے. کہا اچھا اگر یہ کوئی آدمی کھائے تو؟ کہا اللہ خوش ہوگا کہ میرے بندے نے کھایا. کہا اگر کوئی مسلمان کھائے تو؟ کہا اللہ اور زیادہ خوش ہوگا. کہا اگر کوئی مومن کھائے تو کہا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا کہ میرے فرما بردار بندے نے میری بہترین غذا کھائی آج. تو وہ رک گیا اور امام آگے چلتے رہے. وہ رک گیا، وہ جا کے مثلاً 1 کلو سیب خرید لیے اور صاف کر کے پیچھے جا کے بولا یہ نوش فرما. کہا نہیں، ابھی تو آپ نے کہا کہ اگر مومن کھائے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا، تو آپ تو امیر المومنین ہیں. کہا ہاں مومن اور امیر المومنین میں فرق ہے. رک گیا، بولا کیا؟ کہا سنو، میری خلافت کے اقتدار میں اگر ایک شخص بھی روٹی نہ کھا سکے اور اس کا امیر سیب کھا لے تو اللہ کو ہرگز اچھا نہیں لگے گا کہ ایک بندہ تھا جس کو روٹی نہیں ملی تھی اور تو سیب کھا رہا تھا. تو کھا، تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. اب یہ ہمارے لیے کتنی زبردست ہدایت ہے. اگر فکر کریں تو ہم بھی اپنے آپ کو اس کا پیروکار سمجھ رہے ہیں نا بھائی. تو ہمارے لیے امیر المومنین کا عمل حجت ہے یا نہیں؟ لیکن ہم بولے کہ ہم کو ایسا امیر نہیں چاہیے بھائی جو سیب کھانے سے بھی روکے. پیٹ بھر کے ہم کھا لیں، بچے تو پھر کھلا دیں گے، مسکین کو دے دیں گے، اس کو بھی کھلائیں گے. پہلے خود ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہماری لا ہے ہی نہیں کلمے میں. معاف کرنا، کلمے میں ابتدا ہے لا سے، کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے لا کو نکال دیا، الا اللہ شروع کر دیا. سمجھ گیا؟ ٹھیک، جتنے بھی ہے یہاں وہ بھی رہنے دو، یہاں جو کچھ وہ بھی رہنے دو، اللہ کو بھی مان لو. صفائی نہیں کی ہے. مرتضیٰ متحری بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک تشریح دی ہے، وہ اس سے ریلیونٹ ہے. وہ کہتے ہیں لا عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے، ذرا تصور کر کے دیکھ لو. لا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے آپ نے لا نہیں ہے، دماغ میں لاؤ تو کیسے ہوتا ہے؟ یوں ہوتا ہے نہیں، یہاں سے ملا ہوا اور یوں ہے. اور اس کو آپ تصور کرو تو کیا ہوگا؟ یہ جھاڑو یہاں سے پکڑو اور یہاں سے کھلا ہوا ہوتا ہے. جھاڑو کو آپ ایسے کھڑا کر دو، ایسے ہی ہوگا نہیں. لا تصور دماغ میں لاؤ، دیکھو یوں اور یوں ہے نا، یہاں ڈنڈیاں کر دو. تو کہا یہ لا کیا ہے؟ کہا دل و دماغ میں جھاڑو پھیر، جو کچھ ہے اس کو نکال. یہ لا ہے. ہم اس کو ماننے کو تیار ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ نکال دے اور یہاں جو کچھ پوچھا ہے اس کو صاف کرے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے. ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں. نماز پڑھو، داڑھی رکھو، ماتم کرو، بس ہم چل پڑے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیے ایک بات سن لیں یہاں پہ، یہ غلط فہمی نہ ہو. ہم جو یہ گفتگو کرتے ہیں نا، اس کا تعلق اصول دین سے ہے، عقائد سے ہے. یہ ہر شخص کا انفرادی مسئلہ ہے کہ وہ خود اپنی توحید کو درست کرے. یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، تقلیدی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے. ہر انسان پر واجب ہے. ہر مجتہد نے لکھا ہے اپنے توحید مسائل میں. کیا لکھا ہے؟ کہ عقائد اور اصول کی درستگی انسان کا اپنا انفرادی مسئلہ ہے. وہ خود سمجھے اپنی توحید کیسے درست کرنی ہے. سمجھ میں آ گئے. لیکن فروعی مسائل جو ہے اس کے اندر تقلید لازم ہے. جو جس کی بھی تقلید کرتا ہو کرتا رہے، اس کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں آدمی یہ نہیں سمجھے کہ یہ بات ہے میں تقلید فلاں. تقلید جس کی کرتے ہو اپنی جگہ صحیح ہے مجتہد کی، لیکن یہ اصولی گفتگو ہے. درود بھیجے محمد علیہ اب انسان کا کیریکٹر کیسے طے ہوتا ہے اس کی چند مثالیں دی ہیں. وہ انشاءاللہ اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج تک ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ کس طرح سے بغیر اصول کے دوڑے جا رہے ہیں. عمل بہت سارے کیے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، خمس بھی ادا کرتے ہیں، لیکن کس حالت میں دیکھنا یہ ہے. سمجھ گیا؟ اچھا
اب یہ مثالیں دیتے ہیں. اکثر افراد ایسے ہیں